بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیت کی مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 72 ہے، جس کا عنوان ہے عام، جو کہ اصول فقہ کی ایک اصطلاح ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 71 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے خاص کی چند مثالیں پڑھی تھیں، جن میں پہلی مثال تھی والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء۔ اب یہاں پر لفظ ثلاثہ جو ہے وہ خاص ہے، جس کا ایک خاص معنی ہے اور وہ معنی ہے 3۔ یعنی جب واضح نے اس کو وضع کیا تھا تو اسی 3 کے لیے وضع کیا تھا، تو اب اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ ایسے ہی اس کے علاوہ ہم نے اور بھی مثالیں پڑھی تھی، جیسے خانہ کعبہ اور مینار پاکستان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے ہی ہم نے دوسری چیز پچھلے سبق میں خاص کی تعریف پڑھی تھی کہ وضع لمعنی معلوم او لمسمى معلوم، کہ جو معنی معلوم کے لیے یا مسمى معلوم کے لیے علی انفرادی طور پر وضع کیا گیا ہو، اس کو خاص کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی پچھلے سبق میں ہم نے خاص کی 3 اقسام پر تفصیلی گفتگو کی تھی مع مثالیں، اور اس کے ساتھ ہی آخر میں ہم نے خاص کا حکم دیکھا تھا کہ خاص پر قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم عام کی چند مثالیں دیکھیں گے، اس کے بعد پھر عام کی تعریف پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر عام کی چند اقسام پر ہم بات کریں گے، اور آخر میں ہم عام کا حکم بیان کریں گے کہ آیا عام پر عمل کرنا واجب ہے یا واجب نہیں ہے، کس طریقے سے اس پر عمل کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم عام کی چند مثالیں دیکھتے ہیں، جن سے عام کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو پہلی مثال ہے وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اور تمہاری ان ماؤں کو بھی تم پر حرام کیا ہے جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں کہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ تم پر ہر اس عورت کو حرام کیا ہے جس کا دودھ تم نے پیا ہے۔ اب یہاں پر ارضعنکم عام ہے، اس میں کوئی تخصیص کوئی تقیید نہیں کہ کتنا پیا ہے، بس دودھ پیا ہے تو وہ تمہاری ماں ہے اور تمہارے اوپر حرام ہے۔ اب چاہے دودھ ایک بار پیا ہو، چاہے دودھ 2 بار پیا ہو، 1 چسکی پیا ہو یا زیادہ پیا ہو، پیٹ بھر کر پیا ہو یا پیٹ بھر کر نہ پیا ہو، کوئی بھی صورت ہو، اگر ایسی صورت ہے جس میں دودھ پینا پایا جا رہا ہے تو پھر وہ اس بچے کی ماں ہوگی، رضائی ماں، اور اس پر حرام ہوگی، اس سے اس کا ہمیشہ کے لیے نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ہم آسان الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ارضعنکم عام ہے، جو 1 دفعہ پینے، 2 دفعہ پینے، پیٹ بھر کر پینے، پیٹ بھر کر نہ پینے، سب کو شامل ہے۔ تو کوئی بھی صورت پائی جائے دودھ پینے کی تو وہ عورت اس بچے کی ماں بن جائے گی اور اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی۔ ایسے ہی عام کی دوسری مثال دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جس کا ترجمہ ہے پس پڑھو جو اس میں سے آسان ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نماز میں جو کچھ تمہارے لیے آسان ہو قرآن مجید میں سے پڑھنا، اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ تو اب یہاں پر دیکھیں ہمارا جو مقصود ہے وہ لفظ ما ہے، فَقْرَؤُوا ما، یہ لفظ ما جو ہے یہ عام ہے۔ جب یہ عام ہے تو یہ قرآن مجید کے ہر حصے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، یعنی سورۃ الفاتحہ کو بھی شامل ہے، سورۃ البقرہ کو بھی شامل ہے، یعنی قرآن پاک کی جو 114 صورتیں ہیں سب کو شامل ہے۔ تو لہٰذا گویا یہ فرمایا جا رہا ہے کہ قرآن مجید میں سے کہیں سے بھی جو آسان لگے اس کی تلاوت کر لیا کرو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف سورۃ الفاتحہ ہی پڑھنا لازم ہے، نہیں، بلکہ اگر سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے سورۃ الفاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے علاوہ کہیں سے آسان لگتا ہے اور کہیں سے آپ کے لیے پڑھنا انتہائی زیادہ آسان ہے تو آپ وہ پڑھ لیں۔ تو یعنی یہ سورۃ الفاتحہ اور اس کے علاوہ سب صورتوں کو عام ہے، کہیں سے بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف سورۃ الفاتحہ کی قرأت پر ہی نماز کا جواز موقوف ہے، نہیں، بلکہ نماز کا جواز قرآن مجید کی تلاوت پر موقوف ہے مطلقاً۔ وہ تلاوت چاہے سورۃ الفاتحہ کی ہو چاہے کسی اور صورت کی ہو، چونکہ یہاں پر لفظ ما عام ہے،
تمام صورتوں کو، تمام قرآن مجید کو شامل ہے۔ اب ہم عام کی تعریف کے بارے میں بات کرتے ہیں تو اصول الشاشی میں عام کی تعریف ذکر کی گئی ہے، وَالْعَامُ كُلُّ لَفْظٍ يَنْتَظِمُ جَمْعًا مِنَ الْأَفْرَادِ، جس کا ترجمہ ہے کہ عام ہر وہ لفظ ہے جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو۔ جیسا کہ ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا کہ عام اور جو خاص یہ دو ہوتے ہیں، جو واضح نے ان کو وضع کیا ہوتا ہے تو ایک معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے، خاص کو بھی ایک معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے اور عام کو بھی واضح نے ایک ہی معنی کے لیے وضع کیا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ عام کو کئی معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، نہ، بلکہ ایک ہی معنی کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا ہوتا ہے۔ اب اس ایک معنی کے افراد بہت سے ہوتے ہیں، تو جب اس کے افراد بہت سے ہوتے ہیں تو عام کی تعریف یہ ہے کہ کل لفظ ینتظم جمع من الافراد، جو اپنے تمام افراد کو شامل ہو اسے عام کہا جاتا ہے۔ معنی ایک ہی ہوگا لیکن اس معنی کے افراد بہت سے ہوں گے، جیسے پھول ہے، اب پھول کے افراد بہت سے ہیں تو پھول کا جب لفظ بولا جائے گا تو اس کے تمام افراد اس میں شامل ہوں گے۔ ایسے ہی کتاب کا جو لفظ ہے یہ عام ہے، بہت سی کتب ہیں تو کتاب کے افراد بہت سے ہیں۔ ایسے ہی مکان کے افراد بھی بہت سے ہیں، تو واضح نے جب اس کو وضع کیا تھا تو ایک معنی یعنی مکان کے لیے وضع کیا تھا، یعنی جو یہ بلڈنگ ہوتی ہے، جو تعمیر ہوتی ہے، جو کمرہ ہوتا ہے، اس کے لیے واضح نے اس کو وضع کیا تھا۔ لیکن اب اس کے افراد بہت سے ہیں تو جب بھی ہم مکان کا لفظ بولیں گے تو اس کے بہت سے افراد ہی مراد ہوں گے۔ اب ہم عام کی اقسام کے بارے میں بات کرتے ہیں تو علماء نے عام کی دو اقسام بیان کی ہیں۔ پہلی قسم کا نام ہے عام غیر مخصوص منہ البعض اور دوسری قسم کا نام ہے عام مخصوص منہ البعض۔ تو ان میں سے جو پہلی قسم ہے یعنی عام غیر مخصوص منہ البعض، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام کے جو افراد ہیں ان میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہ کیا گیا ہو بلکہ عام کے سارے افراد مراد ہوں، اس کو کہا جاتا ہے عام غیر مخصوص منہ البعض۔ عام کے افراد میں سے کسی بھی فرد کو خاص نہیں کیا گیا، غیر مخصوص رہا ہے۔ مثال سے بات واضح ہو جائے گی کہ بالفرض اگر کسی سارق نے، کسی چور نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد جو مال چوری کیا تھا وہ اس سارق سے ضائع ہو گیا، تو اب چور کا پتہ چل گیا اور اس نے چوری کا اقرار کر لیا تو سزا کے طور پر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا اور مال تو اس سے پہلے ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ تو آیا اب جو مال ہلاک ہوا ہے وہ اس کا ضامن ہوگا یا نہیں ہوگا؟ تو احناف کے نزدیک وہ اس جو ہلاک شدہ مال ہے اس کا ضامن نہیں ہوگا بلکہ اس کے جرم کے بدلے میں اس کا ہاتھ کٹ گیا۔ جرم اس کے دو ہو گئے، ایک مال ضائع ہو گیا اور ایک اس نے چوری کی تھی، تو یہ دونوں جرموں کے بدلے میں اس کو سزا مل گئی، اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ گویا کہ جو آیت مبارکہ ہے فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا، کہ ماں جو ہے یہاں پر عام ہے اور اس کے دو افراد ہیں، یعنی ایک مال مسروق اور ایک اس کا چوری کرنا، تو دونوں افراد جو ہیں یہ غیر مخصوص منہ البعض ہیں، یعنی کسی ایک کو خاص نہیں کیا گیا بلکہ دونوں کے بدلے میں اس کو سزا ملی ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ لہٰذا اب اس کے اوپر جو مال مسروق ہے، جو اس نے ضائع کر دیا، جو اس سے ہلاک ہو گیا، اس کا وہ ضامن نہیں ہوگا، اس کا ضمان نہیں دے گا۔ جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ عام کی دو قسمیں ہیں، ایک عام وہ ہوتا ہے جو مخصوص منہ البعض ہے اور دوسرا ہے غیر مخصوص منہ البعض۔ تو اب ہم دوسری قسم یعنی عام مخصوص منہ البعض پڑھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو عام کا حکم ہے وہ اس کے تمام افراد کو پہلے تو شامل ہوتا ہے، پھر اس کے بعد تخصیص کر دی جاتی ہے، یعنی یوں کہہ لیں کہ عام کے تمام افراد مراد نہیں ہوتے بلکہ کچھ کو خاص کر لیا جاتا ہے اور جن کو خاص کیا جاتا ہے وہ مخصوص ہو گئے، اس کے بعد جو باقی بچتے ہیں ان پہ حکم ثابت ہوگا۔ مثال سے بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال دیکھیں، اقتلوا المشرکین ولا تقتلوا اہل الذمہ، یعنی مشرکین کو قتل کرو لیکن ذمیوں کو قتل نہ کرو۔ اب اس میں دیکھیں کہ پہلے حکم مشرکین کو قتل کرنے کا دے دیا کہ مشرکین کو قتل کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مشرکین اس میں شامل ہیں، یہ عام ہے، لیکن اس کے بعد چند افراد کو خاص کر لیا
کہ ولا تقتلوا اہل ذمہ، لیکن ذمی لوگوں کو قتل نہ کرو، حالانکہ ذمی بھی مشرک ہوتے ہیں، مشرکین کا ایک فرد ذمی بھی ہیں، تو لہٰذا اس کو مخصوص کر لیا گیا۔ اب جب مخصوص کر لیا تو باقی ماندہ افراد جو ہیں، باقی ماندہ افراد مشرکین کے، وہ اس حکم میں شامل ہوں گے، داخل ہوں گے، لہٰذا ان کو قتل کیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں چند افراد کو خاص کر لیا گیا عام کے افراد میں سے، اور اسے ہی کہا جاتا ہے عام مخصوص منہ البعض۔ ایسے ہی عام مخصوص منہ البعض کی ایک مثال یہ آیت مبارکہ بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو جب تمہیں نماز کے لیے بلایا جائے جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ تو اب اس آیت مبارکہ میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جمعہ کی نماز کے لیے جب بلایا جائے تو فوراً سے نماز کے لیے چل پڑو، گویا تمام مسلمانوں پر نماز جمعہ فرض ہے، لیکن حدیث مبارکہ کے ذریعے چند افراد کو خاص کر لیا گیا، یعنی تمام مسلمانوں میں سے کچھ افراد کو خاص کیا گیا، اور وہ حدیث مبارکہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسافر، عورتیں، بچے اور معذور افراد اس میں شامل نہیں ہیں۔ تو دیکھیں حالانکہ آیت مبارکہ کے حکم میں یہ مسافر ہوں، عورتیں ہوں، بچے ہوں، معذور سب شامل ہیں، لیکن حدیث مبارکہ کے ذریعے چند افراد کو خاص کر دیا گیا، لہٰذا ان کے علاوہ باقی ماندہ افراد کے لیے آیت مبارکہ کا حکم ثابت رہے گا، ان کے اوپر نماز جمعہ فرض رہے گا، لیکن ان چند افراد پر جن کو مخصوص کیا گیا ہے ان کے اوپر نماز جمعہ واجب نہیں رہے گا۔ لہٰذا ہمارے اس بحث کا خلاصہ یہ نکلا کہ عام کی دو اقسام ہیں، ایک ہوتی ہے عام مخصوص منہ البعض اور دوسری ہے عام غیر مخصوص منہ البعض۔ عام مخصوص منہ البعض کا مطلب یہ ہے کہ عام کے بہت سارے افراد میں سے چند کو خاص کر لیا جائے، اور غیر مخصوص منہ البعض کا مطلب ہے کہ ان میں سے کسی فرد کو خاص نہ کیا جائے بلکہ جو حکم ہے وہ تمام کے لیے ثابت ہو۔ اب ہم عام کے حکم کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ تو چونکہ عام کی دو اقسام ہیں، پہلی قسم ہے عام غیر مخصوص منہ البعض، تو پہلے ہم اس کا حکم دیکھتے ہیں۔ تو عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ہے کہ یہ مفید یقین ہوتا ہے، یعنی یقین کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ خاص جو ہے وہ یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ ایسے ہی لزوم عمل میں یہ خاص کی طرح ہے، جیسے خاص کے اوپر عمل کرنا لازم ہوتا ہے، ایسے ہی عام غیر مخصوص منہ البعض کا حکم یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی عمل کرنا لازم ہوتا ہے۔ ایسے ہی قطعی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی یہ قطعیت کا فائدہ دیتا ہے، ظنیت کا فائدہ نہیں دیتا، بلکہ قطعی طور پر یہ اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہوتا ہے۔ عام کی جو دوسری قسم ہے عام مخصوص منہ البعض، اس کا حکم دیکھتے ہیں۔ اس کے حکم میں علماء کے تین اقوال ہیں۔ پہلا قول شیخ ابو الحسن کرخی اور ابو عبداللہ جرجانی رحمہ اللہ کا ہے۔ یہ حضرات فرماتے ہیں کہ تخصیص کے بعد عام جو ہے یہ حجت نہیں رہتا، نہ حجت قطعیہ رہتا ہے، نہ حجت ظنیہ رہتا ہے، یعنی کسی قسم کی حجت برقرار نہیں رہتی جب اس میں سے افراد کو خاص کر لیا جاتا ہے۔ اور ایسے ہی افراد کو خاص کرنے کے بعد، تخصیص کے بعد عام پر عمل کرنا بھی واجب نہیں رہتا، بلکہ اس میں توقف اختیار کیا جائے گا اور خاموشی اختیار کی جائے گی، چاہے مخصوص کسی بھی قسم کا ہو، معلوم ہو یا مجہول ہو، کسی بھی قسم کا ہو، دونوں صورتوں میں توقف اختیار کیا جائے گا۔ دوسرا قول علماء کا یہ ہے کہ مخصوص اگر معلوم ہو، یعنی جس کے ذریعے تخصیص کی جا رہی ہے اگر وہ معلوم ہے تو تخصیص کرنے کے بعد جو باقی افراد عام کے بچ رہے ہیں ان میں یہ قطعی الدلالہ ہوگا، جیسا کہ تخصیص سے پہلے یہ قطعی الدلالت تھا، قطعیت کا فائدہ دیتا تھا، یقین کا فائدہ دیتا تھا، ایسے ہی معلوم ہونے کی صورت میں یہ قطعی الدلالہ ہی رہے گا۔ اور اگر مخصوص مجہول ہو تو عام کا حکم پھر ساقط ہو جائے گا، حتیٰ کہ باقی افراد میں بھی بالکل حجت ہی نہیں رہے گا، بلکہ متکلم کے بیان تک ہم توقف اختیار کریں گے۔ جب متکلم کی طرف سے کوئی بیان آ جائے گا تو جیسا بیان آئے گا پھر اس کے مطابق عمل کیا جائے گا۔ بہرحال معلوم ہونے کی صورت میں یہ قطعی الدلالہ ہے، اور اگر مخصوص مجہول ہے تو پھر یہ دلیل نہیں بن سکتا، پھر یہ حجت نہیں ہے۔ تیسرا قول علماء کا یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ تخصیص کرنے کے بعد عام جو ہے یہ قطعی الدلالہ تو باقی نہیں رہتا، لیکن یہ ظنی الدلالہ باقی رہتا ہے،
یعنی قطعیت کا فائدہ اس وقت نہیں دے گا، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اس وقت یہ ظنیت کا فائدہ تو دے گا، اور جو افراد تخصیص کرنے کے بعد باقی بچ جائیں گے ان کے اوپر عمل کرنا واجب ہوگا، مخصوص چاہے مجہول ہو چاہے معلوم ہو، کسی بھی قسم کا ہو، تو اس پر عمل کرنا باقی افراد پر یہ لازم ہوگا۔ یعنی آسان الفاظ میں ہم یوں کہہ لیں کہ جو باقی افراد پر عمل کرنا واجب ہو رہا ہے یہ ظنیت کے ساتھ ہو رہا ہے، قطعیت کے ساتھ نہیں۔ یعنی اس بات کا ظن ہے، احتمال ہے کہ باقی افراد میں بھی شاید تخصیص کر دی جائے، تو وہ قطعی نہیں بلکہ ظنی ہے، اس احتمال کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے۔ لہٰذا ہمارے آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ آج ہم نے عام کی چند مثالیں پڑھی ہیں، پھر عام کی تعریف پڑھی ہے، پھر عام کی اقسام کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی ہے، اور آخر میں ہم نے عام کی دونوں اقسام کا حکم بیان کیا ہے۔ تو اگر پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق بات کریں تو یہ چند سوال ہیں جن پہ پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، یہ پیپر میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 73 میں ہم پڑھیں گے مشترک اور معول کے بارے میں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔